مجھے اندازہ تھا اور مجھے پتہ بھی تھا، کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلے بھی بہت دفعہ اپنے شادی سے 20 سال ہو گئے ہیں مجھے، تو میرے 20 سالوں میں یہی کچھ ہی ہوتا آیا اور مجھے اندازہ تھا کہ اب بھی میرے ساتھ یہ 2 دن یہی کچھ ہی ہوگا، کہ میرے یہ 2 دن مسلسل رو کر اور پریشان ہو کر اور بے چین ہو کر ہی گزریں گے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں جہاں بھی رہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ، بس ویسے ٹھیک نہیں ہوئی جیسے ہر ولاگ میں ہوتی ہوں۔ فائنلی جو ہے نا میاں جی نے جانا تھا، پہلے بھی جانا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ موسم کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن اب ہی جانا تھا۔ یہ پتہ نہیں کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے ہی کہ آؤٹ آف سٹی جانا پڑا انہیں۔ 2 دن کے لیے جانا تھا انہوں نے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اور میں نے یہ ولاگنگ بھی کیسے کیا اور میں نے ویڈیوز کیسے بنائی ہیں، ایڈیٹنگ کیسے کی ہے، میں نے جتنا بھی یہ سارا کام کیا نا، مجھے کچھ نہیں پتا، جیسے میں نے خود کو گھسیٹ کر یہ سارا کام کیا ہے کہ میری یوٹیوب فیملی بھی ویٹ کر رہی ہے کہ میں نے 3 دن سے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا۔ اور میاں جی کا جانا اتنا ضروری تھا کہ بس اللہ کو پتہ تھا کہ وہ کتنا ضروری تھا۔ آپ سب سے دعا ہے، بہت ہی خصوصی دعا کے لیے میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں کہ دعا کریں کہ وہ جس کام کے لیے بھی گئے ہیں تو اللہ پاک ان کو کامیاب کر دے۔ اللہ پاک کسی کی بھی دعا سن لیتے ہیں۔ تو میں اس ٹائم بھی آپ سے بات کر رہی ہوں نا تو میری آنکھوں میں نا آج آنسو آ رہے ہیں۔ تو آج نا مجھ سے بات نہیں ہو رہی، تو انسانوں کے آگے نہیں اللہ کے آگے رونا چاہیے اور اس سے ہی مانگنا چاہیے، تو اس کے آگے ہی روتے ہیں، کیونکہ انسان ہی انسان کا نا تماشا بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو جب موجود ہوں تو مجھ سے کرو اپنے دل کی باتیں۔ اور میری لائف کی نا یہ ایک تلخ حقیقت ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں 100%، کیا میں جتنا بھی آگے جا سکتی نا تو میں آپ کو بتاتی کہ کتنی گہری سچائی ہے اس میں، کہ آپ ہمیشہ جب بھی اپنے دل کی جو بھی بات ہو نا، آپ کسی انسان سے نہ کریں، کسی سے بھی بات نہ کریں، کسی سے ڈسکس نہ کریں، اپنی خوشی بھی چھپائیں، اپنی غمی بھی چھپائیں، اور ہمیشہ اللہ کے آگے آرزو کریں۔ اللہ کے سوائے کوئی نہیں سنتا۔ تو بس اچھا، جو جس کام کے لیے وہ جا رہے تھے تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ وہ کیونکہ عید آ رہی ہے نا، تو آگے پیچھے کے کوئی دن ہوتے تو میں اس کو سروائیو کر لیتی، مینیج کر لیتی۔ تو اب عید آ رہی تھی تو میں نے کہا اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ بچے بھی ویٹ کریں گے، اور مجھے یہ ہے کہ میں جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، میں کبھی رہی نہیں اپنے ہسبینڈ کے بغیر۔ تو میری زندگی ہے، میری سانسیں ہیں، میں تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب شادی کے بعد انہیں کبھی آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا تھا نا تو اپنے کام کے سلسلے میں، تو وہ امی میری ساس کہتی ہوتی تھیں اللہ بخشے کہ روتی کیوں ہو؟ یہ تو نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہاں من جائے تو رونا شروع کر دیں۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا تھا نا تو وہ کہتا تھا لے تو کوئی بچی ہے تو رون لا پہ نہیں ہے، تینوں یہ ہے تینوں وہ ہے۔ تو یہ چیز نا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، انسان کی اپنی اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز اگر ہمارے ہسبینڈ کی طرف سے ہمیں محبت جو ملی ہے نا، وہ ہم کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ تو ہنسی خوشی رہتے ہیں کہ ہاں جی ہم سب کچھ پورا بھی ہو رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، تو 2 2 3 3 مہینے جب چاہے مرضی ہسبینڈ ان کے باہر رہیں، ان کی ہر چیز طرح کی پوری، اور نہیں یہ چیز نہیں ہوتی، جسٹ پیسہ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، محبت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اسی میں آپ کو عزت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے، رتبہ بھی ملتا ہے، وہ سارا کچھ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے ہی، اور کسی سے ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پاک نے جو یہ اتنا پیارا پاک رشتہ بنایا ہے نا، وہ میں کہتی ہوں دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، بس یہی ہے، اور مخلص بھی یہی ہے۔ ناز نخرے اٹھانے والے آپ کے ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں، اور خراب کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ہم سے سروائیو نہیں ہوتا، میرے سے نہیں ہوتا۔ میری لائف کا یہ بڑا ہی کڑوا سچ ہے، جو میرا بہت سارے لوگ جو ہے نا میری فیملیز میں مجھے کہتے ہوتے تھے تم کیوں روتی ہو، تمہیں کیا ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مر جاتے ہی ہیں، ٹھیک ہے جاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگوں کو ساتھ میں یہ نہیں کرتی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، بس میں نہیں ہوتا انسان کے نا، تو بس زبردستی کام کر رہی تھی، میں اپنے آپ کو چلا رہی تھی۔ اور میں جب میرے پاس نا ایک بڑی میڈ ہوتی تھی گھر میں، تو میرے میاں جو ہے نا جاتے ہوتے تھے آؤٹ آف سٹی، تو میں نا فضول قسم کے کام کرتی تھی، فضولیات کام کرتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی کبھی کچھ کرتی تھی، کہہ لیں کہ نا وہ صاف ستھرے کام کو بھی نکال کے بیٹھ جاتی تھی خود کو مصروف کرنے کے لیے کہ مجھے ان کی یاد نہ آئے
تو پھر مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، میں اسٹریس میں چڑچڑی اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، تو میں خود کو نا اس طرح لے کر چلتی ہوتی تھی۔ تو لوگ بڑی باتیں بناتے تھے، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے کہنا، ٹانگ کھینچنا، تو بس جی میں ان کے بغیر یہ دیکھ لیں میں کیا کچھ کر رہی ہوں، جو میں کچھ بھی نہیں میں اب کرتی تھی، میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہوئی تھیں، لیکن میں جب وہ نہ نا ہو تو پھر میں فضول قسم کے کام کر رہی ہوتی ہوں خود کو مصروف کرنے کے لیے۔ بس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی۔ اب عید آ رہی تھی، اس وجہ سے بھی میں نے کہا اب آپ نہ جاتے تو بس کام جو تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ کرنا بھی ضروری تھا، اور اس کے لیے ہمت حوصلہ بھی انسان کو سارا کچھ پھر دیکھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں عورت کا دل زیادہ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا مرد کو ہمت حوصلہ اور مقام دیا ہے۔ دیکھیں ہمارا بھی جو ہمارے فرض ہیں نا، ہمارے ناز نخرے اٹھانا، ہمارے فرض کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں، جو ہمارے ناز نخرے اٹھانے ہیں نا وہ بھی ہمارے خاوند کا ہی کام ہے۔ تو اگر ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا تو ہی ہمیں محبت کرتے ہیں، تو ہی ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب یقین کریں میں نے رات کو 7:30 پونے 8 بجے ناشتہ کیا، تو یہ ناشتہ بنا رہی تھی میں، پھر ساتھ میں نے زبردستی کھانا رکھا۔ میرے کب بچوں نے کھانا کھانا ہے تو میرا کچھ پکانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کرتا، میں زبردستی کھانا بناتی ہوں، اور کام میں اتنا مصروف کرتی ہوں خود کو، کھانا بنانے کو دل نہیں کرتا، وہ میں دل سے نہیں بنا رہی ہوتی۔ ویسے میں کھانا دل سے بنا رہی ہوتی ہوں جب اپنے میرے ہسبینڈ نہ ہونا، جو میری زندگی ہے، لائف لائن ہے میری، وہ نہ ہونا تو پھر مجھ سے کھانا نہیں بنتا، کیونکہ یہ سب بھی ضروری تھا اور کرنا تھا، اور اسی طرح بس خود کو دوسرے کاموں میں سے مصروف کرتی کرتی اپنا وقت گزار رہی تھی، اور وہ لوگ کو بھی سوچ سوچ کے یہی کہہ رہی تھی اچھا کرتی ہوں، اپلوڈ کروں گی، ابھی کرتی ہوں، بس یہ ساری چیزیں میرے ساتھ چل رہی تھی۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کریں، اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ خیر و عافیت سے آ جائیں، اور جو کس کام گئے ہیں وہ کام بھی ہو جائے۔ یہ صرف میرا جو دل اداس ہوتا ہے نا، جو میں رہ نہیں سکتی، وہ بس میری محبت ہے ان کے لیے اور ان کی میرے لیے۔ تو کام تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، میری بس یہی پرابلم ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں نہیں رہ سکتی، اور وہ کیوں نہیں۔ یہ نہیں کہ میری طرف ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہوتے میاں بیوی میں اللہ پاک نے اتنا پیارا رشتہ جو بنایا ہے، تحفہ ہے یہ اس کی طرف سے، اور میں ہر وقت نا اس کا شکر ادا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ کو آپ کا جیون ساتھی بھی آپ کی لائف، آپ کی مرضی اور آپ کی محبت کے اس سے بھی زیادہ، آپ کی اس کی اوقات سے بھی، جو ہماری اوقات ہے نا، ہماری اس اوقات سے بھی زیادہ وہ ہمیں نواز دے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ سنبھال نہیں سکتے، تو پتہ نہیں ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل کو میرے سبسکرائب بھی کریں، اور جنہوں نے نہیں کیا، جو نئے ہیں وہ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے اور اچھے بلاگ میں، اب میں آپ کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ میاں جی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔